لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ رمضان اسپیشل میں آپ کا ہم اپنے چینل پہ استقبال کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ 30 دن یا 27 دن سے کم میں قرآن پاک کو ختم کرنے کا جو چلن، ختم کرنے کا جو رواج مسلمانوں میں پڑتا جا رہا ہے، اس پر کچھ باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ 6 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، 15 دن کی تراویح، ان تمام تراویح پر دھیان دیں گے نا تو کئی طرح کے نقصانات ان لوگوں نے کیے، چاہے پڑھانے والے ہوں چاہے پڑھوانے والے ہوں، دونوں اس کے زد میں ہیں۔ اگر آپ ان کم تراویح پڑھنے والوں کو دیکھیں گے، ایک مسجد کے ذمہ دار سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی مسجد میں 7 دن کی تراویح ہوتی ہے۔ شروع کے جو 7 دن ہیں اس میں مسجد میں تقریباً 500 سے زائد لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ 7 دن کی تراویح جب ختم ہو جاتی ہیں تو پھر مسجد میں 50-60 لوگ ہی بچ جاتے ہیں جو آخر رمضان تک تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ شروع کے 7 دن کی تراویح میں 500 لوگ، پھر اس کے بعد 50-60 لوگ بچ جانا، کیا یہ ہمیں غور کرنے کا اور فکر کرنے کا مقام نہیں دیتا؟ کیا ہمیں یہ دعوت نہیں دیتا یہ کہ ہم غور کریں کہ اس نے ہمارا کتنا نقصان کیا؟ اچھا، جب میں نے یہ غور کیا کہ آخر یہ کم دنوں کی تراویح لوگوں نے کیوں رائج کیا ہے، تو میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھ پہ جو باتیں آئی نا، اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ کم دنوں کی تراویح لانے والوں میں سب سے زیادہ ہاتھ بزنس مین لوگوں کا ہے، کاروباری لوگوں کا ہے، دکاندار لوگوں کا ہاتھ سب سے زیادہ اس میں ہے۔ آپ کہیے گا ایسا کیوں؟ کاروباری لوگ سب سے زیادہ اس میں اس لیے ملوث ہیں کہ یہ شروعاتی دنوں میں تراویح ختم کر کے، شروعاتی دنوں میں قرآن سن کر کے پھر یہ اپنے بازاروں میں لگ جاتے ہیں۔ چونکہ رمضان کے آخری دنوں میں عید کی خریداری ہوتی ہے، عید کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، تو عید کی مارکیٹنگ کے لیے یا عید کے خریداروں کو یہ اپنے دکان کے لیے یہ بندے خدا لوگ تراویح کی نماز کو ہی مختصر کر دیے۔ قرآن پاک جلدی سن کر کے پھر مسجدوں سے ان کو غائب ہو جانا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس کے بعد یہ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ کرم فرمائے، عشاء بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ اور تراویح چھوڑنے کا ان کا جو معاملہ ہے وہ ہے ان کی دکانداری۔ غور کیجئے، اس میں کئی ساری باتیں میرے ذہن میں آئی۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال دیں، نہ کہ ہم ایسا مسلمان بنیں کہ دین کو اپنے مطابق ڈھال لیں۔ یہ تو دین کو اپنے مطابق ڈھالنا نہ ہوا کہ ہمیں دکانداری کرنا ہے، ہمیں بزنس چلانی ہے، ہمیں کاروبار چلانا ہے، تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ 7 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی تراویح ختم کر لینا ہے، پھر اس کے بعد پھر تراویح نہیں پڑھنی بلکہ اپنی دکانداری چلانی ہے۔ تو یہ تو ایسا ہوا کہ دین کو اپنے مطابق ڈھال لیے۔ ایک اور جملہ سنیے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگ دیں، دین ہمارے رنگ میں رنگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آج جو مسلمانوں کی پریشان حالیاں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کیا۔ کسی بھی میٹر میں دیکھیے، شادی بیاہ دیکھیے، دیگر معمولات دیکھیے، مسلمانوں کے تمام معمولات میں یہی ہے کہ شریعت کو سامنے رکھتا کون ہے؟ اپنی طبیعت کو سب سامنے رکھتے ہیں، اپنی خوشی کو سب سامنے رکھتے ہیں۔ شریعت کی خوشی کیا ہے یہ کون دیکھتا ہے؟ یہاں تک کہ دنیاوی معاملات میں تو ایسے تھے ہی، معمولات میں تو ایسے تھے ہی، خالص دین جو ہے تراویح کی نماز، اس میں بھی لوگوں نے ایسا کر لیا، اس میں بھی لوگوں نے اپنی بزنس بچانے کے لیے تراویح کے معاملات کو کم کر دیے۔ اور سنیے، رزاق تو رب نہ ہے، رزاق کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ رب ہے۔ جو رب رزاق ہے اس پر ہمارا توکل بھی اس کی وجہ سے کم ہوا۔ اگر ہمارے رب پر ہمارا توکل مضبوط ہوتا تو کیا ہم اپنے رب کی عبادت اس وجہ سے چھوڑ دیتے کہ ہمیں رزق کمانا ہے؟ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے رزق کی طرف جانا، اللہ کی عبادت ترک کر کے، چھوڑ کر کے اپنے بزنس، اپنی دکانداری کی طرف جانا،
یہ آپ کا توکل آپ کے رب پر دکھاتا ہے کہ کتنا ہے، آپ اپنے رب پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں یہ دکھاتا ہے۔ اگر رب نے پوچھ لیا قیامت کے دن، بندے دیتا تو میں ہی تھا نا، تمہیں رزق دینے والا تو میں ہی ہوں نا، پھر میری عبادت چھوڑ کر کے کیسے رزق لینے آ گئے تھے؟ کام کیے بنا کوئی مزدوری لینے پہنچ جائے تو مالک اس سے دے گا کہ دھتکارے گا، اور اگر دے بھی دیا تو ذلت سے دے گا۔ تو ایک تو رب تبارک و تعالیٰ، ایک معاملہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے رب تبارک و تعالیٰ پر توکل کی کمی ہو جاتی ہے، اور رمضان جیسے مقدس مہینے میں لوگ یہ تراویحاں کم کر کر کے اللہ کی مسجد کو ویران کرنے کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ جو مسجدیں 27 تاریخ تک آباد رہتی تھی، یہ 10 دن 15 دن 7 دن 3 دن کی تراویحوں نے تراویحاں ختم کرنے کے بعد مسجدوں کو ویران بھی کر دیا۔ جو لوگ پوری تراویح تک آتے تھے وہ اب نہیں آ رہے تراویح کے بعد۔ ایسا ہوتا ہے۔ آج تو رمضان کی دوسری تاریخ ہے جس میں میں یہ بیان آپ کو دے رہا ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے، کئی سالوں کا تجربہ ہے جس کی وجہ سے اپنے دل کا درد آپ کے سامنے اپنے چینل کے ذریعے سے رکھ رہا ہوں۔ تو وہ بزنس مین، وہ کاروباری حضرات جو مسجدوں میں انوالو رہتے ہیں، مسجدوں میں دخل رکھتے ہیں، اور اپنی دخل کی وجہ سے، اپنی مالداری کی وجہ سے، اپنے پیسے والے ہونے کی وجہ سے آپ نے مسجدوں میں تراویح جو کم کر دی، 10 دن 12 دن 7 دن 8 دن کی کر دی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سخت گرفت ہوگی، اور آپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے اور دوسرے لوگ بھی 27 دن کی تراویح نہیں آ رہے ہیں۔ جو فیصلہ لیے ہیں نا، یہ قیامت کے دن اپنے اس فیصلے کی درگتی بھگتنے کے لیے تیار رہیں، بالکل تیار رہیں، چونکہ فیصلہ سب نہیں لیتے۔ غریب مسلمان تو کہاں، وہ تو پیچھے صف میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ذمہ دار لوگ، کمیٹی کے حضرات، اور جو محلے کے رسوخ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ساری رسوخ داری نکل جائے گی قیامت کے دن، ساری پکڑ نکل جائے گی قیامت کے دن، جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے مسجد کو ویران کرنے کا سبب کیوں بنا، آپ نے توکل کم کیوں کیا، آپ نے قرآن کے معاملے میں قرآن پاک کے بے حرمتی کا سبب کیوں بنے، آپ نے یہ سارا کچھ آپ سے جب پوچھا جائے گا نا، تب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا پریشان ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ پریشانی اور بڑھ جائے، یہ 10 دن 3 دن 7 دن اس طرح کی تراویحاں ختم کر کے 27 دن کی تراویح، یا اللہ کرم فرمائے 29 دن کی تراویح، کئی جگہ 29 کی رات کو بھی ختم کرتے ہیں۔ جی ہاں، جو لوگ شوقین ہیں وہ 29 تاریخ کو رمضان کے ختم تراویح کرتے ہیں، چونکہ 29 کو چاند ممکن ہوتا ہے تو اس لیے 29 تک لے کے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت آ جائے اور قیامت کی ذلت آپ کی مقدر بن جائے، اصلاح کیجیے اپنی بھی، اپنوں کی بھی، اور تراویح کو مکمل رمضان تک پڑھیے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے عرض کروں گا جو لوگ 10 دن یا 3 دن 4 دن کی تراویح کے بعد مسجد چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے ڈریے۔ اللہ کی زمین پر آپ کو رہنا ہے، اللہ کے آسمان کے سائبان میں آپ کو رہنا ہے۔ اللہ سے دور بھاگنے کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ اللہ کی مسجد سے دور جانے کا کیا معاملہ ہے؟ ڈریں اللہ سے، تراویح مکمل رمضان کے مہینے تک ادا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دنیا اور آخرت میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی خوب توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔